السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز و جل ہدایہ آخرین کا سبق نمبر 7 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے ہدایہ آخرین کی عبارت کو پڑھتے ہیں، بعدہ مفہوم سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں، اور کہیں پیچیدہ الفاظ ہوں تو ان کی توضیح بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة، وهذا إذا باعه بخلاف جنسه لقوله عليه السلام: إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم، بخلاف ما إذا باعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا، وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ غَيْرُ مَانِعَةٍ مِّنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ فَشَابَهَ جَهَالَةَ الْقِيَامَةِ۔ آئیے اب اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ قَالَ وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ مُكَايَلَةً وَمُجَازَفَةً۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اناج کی بے ہو یا گیہوں کی بے ہو، اگر اس کو اندازے سے بیچا جائے یا ناپ کر کے بیچا جائے تو یہ جائز ہے۔ یعنی آپ اگر کسی بھی اناج کو یا گیہوں کو بیچ رہے ہیں ناپ کر کے یا اندازے سے تو یہ جائز ہے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وہ اس کی جنس کے خلاف ہو، یعنی جس چیز کے بدلے ہم بیچ رہے ہیں وہ اس چیز کے جنس کے خلاف ہو جس کے ذریعے ہم بیچ رہے ہیں، یعنی جس سے ہم بیچ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم گیہوں کو اگر بیچ رہے ہیں تو ایک جگہ گیہوں ہونا چاہیے اور دوسری جگہ باجرا یا کوئی اور شے ہونی چاہیے یا مکئی وغیرہ ہونی چاہیے۔ اب ایک طرف مکئی ہے، ایک طرف یہ گیہوں ہے، تو دیکھیے دونوں کی جنس الگ ہیں، گیہوں کی الگ جنس ہے اور مکئی کی الگ جنس ہے یا باجرہ کی الگ جنس ہے، تو یہ بیع آپ اٹکل سے بھی بیچ سکتے ہیں اور ناپ کر کے بھی بیچ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بیع کی صورت جو جائز بتائی گئی ہے، کیا اس کا ثبوت حدیث سے بھی ہے؟ تو جی ہاں، اس کا ثبوت حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب دو قسم مختلف ہو جائیں، یعنی جب دونوں قسم مختلف ہوں تو آپ جیسے چاہو اس کو بیچ سکتے ہو۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اگر دو قسم کی مختلف چیزیں ہوں تو ان دونوں کو اٹکل سے یعنی اندازے سے بیچنا جائز ہے، کیونکہ کیف شئتم کا مطلب یہ ہے کہ جیسا تم چاہو اسے بیچ لو۔ آگے حدیث پاک میں لفظ اور بھی ہے، یعنی ہاتھوں ہاتھ ہو، ہاتھوں ہاتھ یعنی ادھار نہ ہو، اس میں یہ شرط ہے کہ ادھار نہ ہو بلکہ ہاتھوں ہاتھ ہو، اور آپ اس کو اندازے سے بھی بیچ سکتے ہیں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ لیکن ہاں، اگر یہ جنس ایک ہی جنس ہو دونوں طرف، یعنی مثال کے طور پر ادھر بھی گیہوں ہوں اور ادھر بھی گیہوں ہوں، تو اب یاد رکھیں اس صورت میں یہ بیع جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے کہ اگر دونوں طرف ایک ہی جنس کی ہوگی تو اس میں ربا کا احتمال ہے، ربا کا احتمال ہے، کیونکہ ادھر ہو سکتا ہے ادھر 1 کلو ہو اور ادھر کی جانب 2 کلو ہو، تو اب 2 کلو زائد ہو گیا۔ ایک ہی جنس کی اگر دو چیزیں ہوں اور دونوں میں سے کوئی بھی زائد ہو تو وہ ربا کا احتمال رہتا ہے، اور جیسے ربا حرام ہے ایسے ہی ربا کا احتمال ہونا بھی حرام ہے۔
تو یہ صورت یعنی اگر اسی کی جنس سے بیچا جائے، یعنی ایک ہی جنس دونوں طرف ہو، تو یہ بیع جائز نہیں ہے۔ اب اوپر کی جو صورت بتائی تھی کہ گیہوں یا اناج کو دوسری جنس سے بیچا جائے تو جائز ہے اٹکل سے، یعنی اندازے سے۔ یہ کیوں جائز ہے؟ تو اس لیے جائز ہے کیونکہ جہالت سپرد کرنے سے، یعنی دینے اور لینے سے کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ جہالت جو ہے، اس لیے کہ جہالت جو ہے لینے اور لینے سے مانع نہیں ہے، رکاوٹ پیدا نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مشتری بھی راضی ہے اور بائی بھی راضی ہے، دونوں رضامند ہیں۔ باہمی رضامندی کی وجہ سے یہ بیع جائز ہے۔ اور یہ جو ہے جہالت جو ہے یہ قیمت کے مجہول ہونے کی طرح ہو گئی، اور قیمت کے مجہول ہونے سے بیع جائز رہتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی بیع جائز رہے گی۔ یعنی قیمت کے مجہول ہونے سے مفضی الی النزاع نہیں ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی مفضی الی النزاع کا سبب نہیں ہوگا اور یہ بیع جائز ہوگی۔ کیسے قیمت کے مجہول ہونے کی طرح یہ مشابہ ہو گیا؟ تو اس کو سمجھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی مشتری کو فرض کریں اور ایک بائی کو فرض کریں، تو مشتری اور بائی جب کسی بھی کوئی بھی عقد کرتے ہیں ساتھ میں باہمی، تو جو بائی ہوتا ہے وہ جو مارکیٹ کا ریٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ثمن متعین کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو متعین ہوتا ہے وہ مارکیٹ کے ریٹ کے علاوہ ہوتا ہے۔ میں پہلے آپ کو یہ سمجھا دوں کہ ایک ہوتا ہے قیمت، ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ثمن۔ قیمت جو ہے، قیمت اسے کہیں گے جو مارکیٹ کا بھاؤ ہوتا ہے، اسے قیمت کہا جاتا ہے۔ اور بائی اور مشتری کے درمیان جو باہمی عقد ہوتا ہے اور اس میں جو قیمت متعین ہوتی ہے اسے قیمت نہیں بلکہ ثمن کہا جاتا ہے۔ تو قیمت جو ہے یہ مارکیٹ کا ریٹ ہے، اور بائی اور مشتری کے درمیان جو پیسہ متعین ہوا ہے وہ ثمن کہلاتا ہے۔ تو اب جو ہے جب بائی اور مشتری کے درمیان جو ثمن متعین ہوا ہے وہ ظاہر سی بات ہے بائی مارکیٹ کے ریٹ کے علاوہ ہی بیچے گا۔ اب یہاں پر جو مارکیٹ کا ریٹ تھا وہ مجہول ہو گیا، اور اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے اس بیع پر کوئی بھی فرق نہیں پڑا، یہ بیع درست ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب ہم نے گیہوں کو اس کے خلاف جنس سے بیچا، تو یہاں پر بھی اس جنس کی وہ جنس الگ ہے اور اس کی قیمت الگ ہوگی اور گیہوں کی قیمت الگ ہوگی، لیکن یہاں پر جو ہے جیسے قیمت کا ذکر نہیں کیا گیا، ایسے ہی یہاں پر بھی اس کی اصل ریٹ کا ذکر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں باہم رضامند ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دونوں باہم رضامند ہیں، اس وجہ سے یہ بیع جائز ہے۔ دیکھیں ترجمہ، قال وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ، اور اناج کی بیع اور دوسرے اناج اور گیہوں، طعام کو مطلب یہاں پر گیہوں ہے، بیع طعامی یعنی گیہوں کی بیع اور دیگر اناج کی بیع جائز ہے، مکایلتاً و مجازفتاً، ناپ کر کے بھی ہو، چاہے ناپ کر ہو یا چاہے اٹکل سے یعنی اندازے سے ہو۔ وَهَذَا إِذَا بَاعَهُ بِخِلَافِ جِنسِهِ، اور یہ اس وقت ہے جب اس کو اس نے بیچا ہو، یعنی بائی نے بیچا ہو، بخلاف جنسہ، اس کے جنس کے خلاف، لقول علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے، اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم، ارشاد گرامی ہے آپ کا، جب دونوں قسم مختلف ہوں تو حسب چاہت انہیں فروخت کرو، یعنی جس طریقے سے تم چاہو انہیں بیچو۔ بخلاف ما اذا باعه بجنسہ، برخلاف اس صورت کے
کہ جب اس کو بیچا ہو اسی کی جنس سے مجازفتاً اندازے کے طریقے پر، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہے لما فیہ من احتمال الربا، کہ اس لیے اس وجہ سے کہ اس میں ربا کا احتمال ہے۔ اب جو اوپر صورت بتائی تھی کہ گیہوں کو اس کی برخلاف جنس سے بیچا تو یہ جائز ہے، یا دیگر اناج کو اس کے برخلاف جنس سے بیچا تو یہ جائز ہے، تو یہ کیوں جائز ہے یہ ہم نے بتا دیا تھا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ غَيْرُ مَانِعَةٍ، اور اس لیے کہ جہالت رکاوٹ نہیں بنے گی، مانع نہیں ہوگی، من التسلیم والتسلم، دینے اور لینے سے۔ فشابہ جہالت القیمتی، تو یہ مشابہت ایسی ہی ہو گئی جیسے کہ قیمت کی جہالت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔